السلام علیکم ناظرین، میں رانا محمد افضل جہانگیر شاہ کے ساتھ اپنے شو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس وقت کورونا کی دوسری لہر جاری ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو وہاں پر کورونا کے ساتھ ساتھ سیاست بھی گرم نظر آتی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں جو پہلی لہر کے موقع پر کورونا کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے کافی فکر مند نظر آتی تھیں، وہ دوسری لہر میں بالکل اس تمام احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کر کے اپنے جلسوں کا مسلسل انعقاد کر رہی ہیں، اور اس سلسلے میں وہ عوام سے بھرپور اپیل کر رہی ہیں کہ وہ ان جلسوں میں شریک ہوں۔ تاہم اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو جو سیاسی قائدین ہیں، ان میں سے جو ان کے پی ڈی ایم کے بلاول بھٹو، وہ خود کورونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ سٹیج پر بیٹھی قیادت تو کورونا سے نہیں بچ سکی، تو عوام جہاں پہ جن کو ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، وہ کس طرح ان احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھ پائیں گے؟ اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان بارہا مرتبہ یہ اس بات کا ارادہ کر چکے ہیں کہ اپوزیشن سیاست کی بجائے اگر اس صورتحال میں احتیاط کا دامن برتیں تو کورونا کی لہر کو مزید پھیلنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم امریکہ انتخابات کی بات کریں تو نومنتخب صدر جو بائیڈن نے اپنی کابینہ کی تشکیل دینا شروع کر دی ہے، اور اس سلسلے میں بھی ایک نئے ریکٹ سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف پہلی مرتبہ اپنے نائب صدر کے طور پر ایک خاتون کو لیا، تو اب ان کی کابینہ میں بھی خواتین کی شرکت نمایاں نظر آتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم جہانگیر شاہ سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جی جہانگیر شاہ۔ ابھی اس سے پہلے کہ میں اس کا کرنٹ جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کا کہوں، لیٹسٹ یہ ہے کہ وہ جو کرونا کا جو ویکسین ہے وہ بالکل ریڈی ہے۔ دونوں کمپنیز کا، فائزر اور دوسری جو ہے میڈورا جو ہے، ان کے بالکل ریڈی ہیں، اور اس مہینے کے اینڈ تک وہ کہہ رہے ہیں 22 ملین ویکسینز ہوں گے۔ سوری، اب صرف یہ ہے کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کس طرح ہو، صرف اس کے لیے بیٹھے ہیں۔ اینی ٹائم وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اتنا لیٹ کیوں کر رہے ہیں، CDC جو ہے، جو سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول ہے، وہ کہہ رہے ہیں اتنا لیٹ کیوں کر رہے ہیں۔ تو صرف یہ ہے کہ کس کو پہلے دیا جائے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت ایوریج جو ہے، جو ورس ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں امریکہ میں 1 ڈیتھ پر منٹ یہ ایوریج ہے اس وقت ہونے کا۔ تو یہ کہ ہوپ فلی جتنے جلدی یہ ویکسین ہمارے شروع ہوں تو پھر یہ ہے کہ اس سے یہ ہوگا کہ نتیجے ہوپ فلی بڑے پازیٹیو آئیں اور یہ ڈیزیز کو ختم ہونے میں فائدہ ہے۔ جہانگیر شاہ، جہاں دنیا اس وقت کورونا ویکسین کے حوالے سے فکر مند ہے کہ وہ کب آئے گی، لیکن اگر ہم پاکستانی ماحول کی بات کریں تو وہاں تو اپوزیشن جو ہے وہ اس تمام صورتحال سے لا تعلق نظر آتی ہے۔ وہ جلسے بھی کر رہی ہے اور اپنی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ بھی مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ہم دوسری جانب دیکھیں تو جو سیاسی قائدین ہیں وہ کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے نہ صرف اپنے آپ کو انہوں نے محدود کر لیا ہے، بلکہ کچھ لندن میں ہیں اور کچھ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ہمیں عدالت میں بلایا جاتا ہے تو ہم کورونا کی وجہ سے نہیں آ سکتے، لیکن عوام کو بلانے پر وہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ عوام ان کے جلسوں میں آئیں، ان میں شرکت کریں۔ اگر انہیں کورونا ہوتا ہے تو اس سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں، کورونا کا چکر یہ ہے کہ جس طرح یہ تقریباً دنیا بھر میں ہو رہا ہے، پہلی چیز تو ہے کہ آدھے لوگ اس کی احتیاط کر رہے ہیں اور آدھے نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اتنا زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پولیٹیشینز میں وہاں پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اپنے پرسنل یوز کے لیے پولیٹیکل چیزیں اپنے فیور میں کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بناتے ہیں، جیسے کورونا پہ اس کو پولیٹیکل ایشو زیادہ بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ ان ملکوں تک میں، امریکہ میں بھی وہی ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں انسٹرکشن، اور پولیٹیکل پرپز کے لیے یہاں پہ بھی یوز کیا جا رہا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا کہ وہاں ہوتا ہے جیسے پاکستان میں۔ اگر موجودہ جو امریکی انتخابات ہیں ان کا اگر دیکھا جائے تو اس پہ ایشیائی رنگ غالب نظر آتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف انہوں نے الیکشن میں شکست کے بعد ایک شور مچایا کہ ان کے ووٹ چوری کیے گئے، بلکہ انہوں نے عدالت میں جانے کا بھی اندیا دیا تھا، لیکن وہ عدالت میں گئے تو ضرور، لیکن بغیر ثبوتوں کے وہاں انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ بھی نہیں جا پائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک انٹرویو میں خود اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ان کے پاس شاید ایسا مواد نہیں ہے جس سے وہ سپریم کورٹ جا سکیں۔ جی جہانگیر شاہ، اس حوالے سے کیا معلومات ہیں؟ وہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے تو بالکل صحیح ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ اسی طرح ہوئے ہیں جیسے لاسٹ الیکشن پاکستان میں ہوئے تھے عمران خان والے، کہ جو ہارے ان کا ثبوت کوئی نہیں، ثبوت صرف یہ تھا
کہ میں تو یہاں سے کبھی ہارا نہیں ہوں تو ہار نہیں سکتا. تو یہ تو کوئی ثبوت نہیں ہے نا, آپ نہیں ہارے ہیں لیکن آج ہار گئے, جیسے چینج ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے ماننا نہیں ہے. بھائی کہہ رہے ہیں کہ میرے جو بائیڈن نے اتنے زیادہ ووٹ کیسے لے لیے ریکارڈ, تو ریکارڈ ووٹ تو انہوں نے خود بھی لیے ہیں سب سے زیادہ. آج تک کسی لوزر نے اتنے ووٹس نہیں لیے. تو یہاں پہ بھی یہ اچھا. اب یہ صورتحال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہیں یہ تو نظر آ گیا ہے, بلکہ انہوں نے کہہ دیا ہے تقریباً کہ وہ وائٹ ہاؤس نہیں جا سکیں گے, لوزر ہیں وہ. لیکن ٹون ان کی چینج ابھی تک بالکل نہیں ہوئی. ابھی تک ہر جگہ جہاں کہہ رہے ہیں اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, فراڈ ہے, یہ ہے, مشینیں یہ سیم یوز ہیں جو وینزویلا میں یوز ہوئی تھی اور وہاں اتنا فراڈ ہوا تھا, وہ بالکل ویسے کے ویسے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ ان کا یہ سمجھ میں نہیں آتا, ابھی تک لوگوں کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ اینڈ کس طرح کریں گے. بہت سے لوگوں کا تو خیال ہے جس طرح وہ ابھی تک بات کر رہے ہیں کہ وہ انوگریشن میں شریک نہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہے کہ جو وہاں اگر شریک نہیں ہوئے تو اس سے پہلے بھی شاید امریکن اس میں ہسٹری میں 250 ایئرس میں 4 پریزیڈنٹ ہیں جو پہلے بھی اٹینڈ نہیں کر رہے تھے, نہیں کیا تھا ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے. تو ہو سکتا ہے ان کا بھی یہ نہ اٹینڈ کرے, بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جس دن انوگریشن ہو دوسری طرف یہ اپنی ایک بڑی ریلی کریں کہیں بھی, اور وہ اٹ ول بی لائک اے اسٹارٹ آف ہز نیکسٹ کمپین نیکسٹ 2024 کے لیے. جہاں تک وائس پریزیڈنٹ کا تعلق ہے, ان کا یہ کہا جا رہا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ اٹینڈ کر لیں گے اپنے وائف کے ساتھ. اس سے 2 فائدے ان کے یہ ہیں کہ ایک تو وہ بیچارے ڈونلڈ ٹرمپ اتنا اسٹبن آدمی ہے, ان کے انڈر میں کام کر رہے تھے تو کام چلاتے رہے, لیکن اب وہ یہ کریں گے کہ اگر اٹینڈ کر لیں تو ڈونلڈ ٹرمپ سے ذرا ڈسٹینس ہو جائے گا ان کا, اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر ان کا کر لیں گے تو لوگ کم سے کم یہ تو کہیں گے کہ وائس پریزیڈنٹ نے اٹینڈ کر لیا ہے, تو پھر ان کا پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ کھلا رہے گا, تاکہ آئندہ اگر کسی ان کے پولیٹیکل جو گراف ہے اس میں ڈیفینیٹلی وہ اضافہ ہوگا, کیونکہ وہ بیچارے وائس پریزیڈنٹ تھے. اور جتنی حکومتوں میں بعض میں وائس پریزیڈنٹ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, لیکن جیسے جارج بش کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے, جونیئر جارج بش کے, چینی کو کہتے ہیں, ڈان چینی کو, کہ یہ امریکہ کی ہسٹری کے ون آف دا موسٹ اسٹرانگسٹ وائس پریزیڈنٹ تھے. اچھا یہ بیچارے جو مسٹر پینس ہیں, یہ بیچارے بالکل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ان کے. بلکہ ایک دفعہ ویڈیو بڑی وائرل تھی کہ اس میں دکھا رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ چھوٹی سی میٹنگ تھی, اس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ٹیبل پہ سب کی بوٹلس رکھی ہوئی تھی, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کی بوٹل جو تھی نیچے تھی, تو اس نے یوں اٹھا کے یوں اپنا ایک سپ لیا, یہ کیا. 2 منٹ بعد انہوں نے ویسے ہی بوٹل اٹھائی, اب پتہ نہیں ان کو پیاس لگ رہی تھی کہ نہیں لگ رہی تھی, تو انہوں نے بوٹل سپ کی اور ان کی اوپر سے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے نیچے رکھی, انہوں نے بھی اٹھا کے نیچے رکھ دی. تو یہ بیچارے تو بالکل ایسے تھے, یس مین تھے. تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے تھوڑا ڈسٹینس بھی کریں, جو تھا وہ تو گزر گیا جس طرح کا وقت تھا, تو اس سے یہ ہے کہ شاید ان کے لیے راستے کچھ کھل جائیں گے. ناظرین یہ تو تھی امریکی سیاست. اگر پاکستانی سیاست کی بات کی جائے تو وہاں پہ اپوزیشن جماعتوں کے 12 رکنی اتحاد میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے. اس سلسلے میں پختونخوا جو پشتون موومنٹ ہے, پشتون موومنٹ کے محسن داوڑ, انہیں ایسے اجلاسوں میں شرکت کرنے سے روک دیا گیا ہے جن کی میزبانی مسلم لیگ نون یا جمعیت علماء اسلام فے کرے گی. البتہ پیپلز پارٹی کی جانب سے انہیں اپنے زیر انتظام ہونے والے جلسوں میں شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے. تاہم محسن داوڑ نے ان جلسوں میں شرکت سے انکار کر دیا ہے. اسی سلسلے میں اس اتحاد میں شامل جو دیگر جماعتیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان سارے اتحاد میں ماسوائے 2 جماعتوں کے باقی جو ہے ان سے مشاورت نہیں کی جا رہی, حکمت عملی کا فقدان ہے, جس کی وجہ سے وہ بھی ڈسٹنس رکھ رہی ہیں. اب ہم آتے ہیں امریکی سیاست کی جانب. امریکی سیاست میں اگر بات کی جائے تو میرا خیال ہم دوبارہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو نئے ریکٹ بن رہے ہیں, کیبنٹ کی بننے جا رہی ہے جو بائیڈن کی, تو اس میں کون کون سے نئے چہرے آ رہے ہیں جہانگیر شاہ؟ اس میں یہ ہے کہ جو بائیڈن نے اس الیکشن میں ریکٹ تو بہت بنائے کہ خود ہائیسٹ ووٹ لیے. کملا ہیرس جو ہیں فرسٹ وومن ہے, پھر فرسٹ انڈین امریکن ہے, فرسٹ بلیک امریکن ہے, یہ ہو گئے ان کے ریکارڈ. اب وہ جتنے اپوائنٹیز ہیں نئے کیبنٹ کے اور دوسری بھی جو ٹاپ لیول کے جو پوزیشن کے اس میں بھی کافی ریکارڈ ہیں. جیسے
ڈپارٹمنٹ آف کمیونیکیشن جو ہوتا ہے وائٹ ہاؤس کا، اس کے 5 رکن ہوتے ہیں، پورے کے پورے عورتیں ہیں سب، اس میں ایک مرد نہیں ہے. اچھا پریس سیکرٹری کے لیے بھی 2 جو عورتوں کا نام ہے وہ بھی بلیک امریکن ہے. اس کے بعد انہوں نے جو کیبنٹ اناؤنس کی ہے جو اس میں ڈفرینٹ ہے، ان میں یہ کہ کل پہلی دفعہ ایک 4 اسٹار ریٹائرڈ جنرل کا نام آیا ہے جو بھی بلیک ہیں، افریقن امریکن ہے، تو ان کا نام ہے. پھر یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک اور ان کی کیبنٹ کے لیے اعلان کیا ہے جو کیبنٹ لیول کی پوزیشن ہوتی ہے، آفیسرز مینجمنٹ اینڈ بزنس، OMB، بڑی کیبنٹ لیول کی پوسٹ ہوتی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کے لیے بھی ایک وہ انڈین امریکن ہے، ان کا نام ہے نیرا ٹینڈن، شاید ایسا نام ہے، تو ان کا نام آیا ہے، ان کو نامینیٹ کیا ہے. بس اب صرف یہ ہے کہ جتنے بھی نامینیشن ہوتے ہیں ان کو سینٹ اور کانگریس سے اپروول لینا ہوتا ہے. تو ان کا یہ ہے کہ وہ ہیئرنگ جب ہوگی وہاں سے جو انڈین ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا مشکل ہے اپروو ہونا کانگریس سینٹ سے، کیونکہ بڑی لبرل قسم کی ہے، اور سینٹ میں جو ہے وہ میجورٹی میں انہوں نے ابھی سے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا. لیکن بہرحال وہ ویل ایکسپیرینس ہے، کلنٹن اور اوباما دونوں اس میں ایڈمنسٹریشنز میں تھیں. ناظرین، ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو جن حالات میں حکومت ملی، اب 2.5 سال گزرنے کے بعد انہوں نے فائر فائٹنگ کے بعد ڈیلیور کرنا شروع کر دیا ہے، جس کا مظہر فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بحالی سے لگایا جا سکتا ہے. فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری مکمل طور پر بحال ہو چکی ہے اور وہاں پر اس وقت مزدوروں کی کمی کا سامنا ہے. جبکہ اگر ہم دیکھے جائیں تو اس حکومت کو MQM کی بجائے اس مرتبہ کاف لیگ کی جو بلیک میلنگ ہے، سیاسی بلیک میلنگ ہوتی ہے یا اسے کچھ بھی نام دیا جائے، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیونکہ کاف لیگ کبھی ہاں کبھی نہ والی پالیسی پہ ہے. کاف لیگ کبھی وہ ہری جھنڈی دکھاتی ہے، کبھی لال جھنڈی دکھاتی ہے. تو اب فائنلی طور پہ عمران خان کی چودھری شجاعت سے ملاقات کے بعد اب یہ تقریباً طے ہو چکا ہے کہ کاف لیگ جو موجودہ حکومت کو وہ سپورٹ کرے گی. تو ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں جہانگیر شاہ کے عمران خان جو ہیں وہ اب ڈیلیور کرنے کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ کیسے اس سارے معاملات کو آپ دیکھتے ہیں؟ عمران خان کا میں نے شاید کل ایک شارٹ انٹرویو دیکھا تھا، وہ اس میں انہوں نے جو ایک بات کہی مجھے بڑی پسند آئی، جو انہوں نے بتایا کہ ان کے اوپر ہمیشہ یہ ایک وہ لگا ہوا ہے، جیسے سیل لگا دی جاتی ہے بلیم، کہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں بہت. یہ یو ٹرن پرائم منسٹر ہے، لیکن اس نے ریزن جو بنایا بڑی لاجک والی بات کہی. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ یو ٹرن کیا ہوتا ہے، میں کسی چیز کے لیے پلاننگ کے لیے جا رہا ہوں. ایون کرکٹ میں جب کیپٹن تھے تو کہنے کہ بھائی ہر کوئی ایک پلاننگ اور اس کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس ٹیم کے لحاظ سے، اپنی ٹیم کے لحاظ سے، اپوزٹ ٹیم کے لحاظ سے کہ کون کھیل رہا ہے، کس طرح ہے، ان کے کتنے فاسٹ بالر سے، یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے. اب میں اسٹریٹجی کو لے کے جاتا ہوں ٹیم کے لحاظ سے، تو وہ میں نے کی اسٹریٹجی، اسٹارٹ اسی سے کیا، لیکن ایک پوائنٹ پہ آ کے وہ کام نہیں کر رہی ہے تو بھائی میں دوسری اسٹریٹجی یوز کروں گا. یہ تو نہیں ہے جو میں لے کے گیا ہوں کہ وہ کامیاب نہیں ہو رہی ہے، فیل ہو رہی ہے، پھر بھی میں یوز کرتا رہوں. تو انہوں نے کہا کہ حکمت والی بات ہے. ہاں، تو کہنے کو تو چینج ہو سکتی ہیں کہ بھائی اگر ایک کام نہیں چل رہا آپ دوسری طرح سے پلاننگ کریں، اپنی چینج کریں. تو یہ میں نے دیکھا بڑی اچھی بات ہے. یہ ہر صورتحال میں زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک اسٹریٹجی کے ساتھ جاتا ہے، اگر اس میں اسے ناکامی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس پہ بازد ہو جائے، بلکہ وہ اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرے. بھائی کسی لیڈر کی تو خوبی ہی ہے، بھائی لیڈر تو وہی کامیاب ہوتا ہے، چاہے کسی کمپنی، کارپوریشن میں ہو یا ٹیم میں ہو، اسپورٹس میں ہو، پولیٹکس میں ہو، کہ بھائی ہر کوئی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے ہر کی، وہ اس سے پلان کرتا ہے، اس کو شروع کرتا ہے. اگر کسی وجہ سے کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، اگر وہ کام نہیں کر رہی تو آپ دوسری بات، یہ تو نہیں ہے کہ اسی فیل ہونے والی پالیسی پہ آپ کو چلتے رہنا ہے. تو اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.